ابو الاسر حفیظ جلندری نامور شاعر، تحریک پاکستان کے رکن اور قومی ترانے کے خالق۔ آپ 14 جنوری 1900 میں جلندر میں پیدا ہوئے۔ باقاعدہ تعلیم صرف 7ویں جماعت تک حاصل کر پائے، مگر مطالعہ کا شوق انہیں عروج پر لے گیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی میں مختلف ملازمتیں کیں، کبھی ریلوے میں نوکری کی، عطر فروش بنے، فوجی وردیاں بھی سپلائی کیں، جنگی گیتوں کے شعبہ کے ڈائریکٹر اور برطانوی فوج میں پبلسٹی افسر بھی رہے۔ کئی رسائل کی ادارت کی۔ قیام پاکستان کے بعد پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل آف مورالز مقرر ہوئے۔ آزاد کشمیر پبلسٹی کی بنیاد رکھی۔ ڈائریکٹر ولیج ایڈ ڈپارٹمنٹ بھی رہے۔ ایوب خان کے مشیر بھی بنے۔ اس پر جعل مرحوم کی معروف تلخ نظم مشیر بھی موجود ہے۔ غرض مرحوم نے بھرپور زندگی بسر کی۔ ادبی زندگی میں بھی شہرت حاصل کی۔ آپ نے افسانے بھی لکھے اور چیونٹیوں کے متعلق ایک تحقیقی کتاب چیونٹی نامہ بھی لکھا۔ خان صاحب اور خان بہادر کے خطاب بھی ملے، مگر قائد اعظم کی ایما پر واپس کر دیے۔ اس کے علاوہ حسان الملک بہادر اور ملک الشعراء کے خطاب بھی پائے۔ اپنے استاد محترم سے ابو الاسر کا خطاب بھی پایا، جو اب آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ حفیظ جلندری نے ملی، مذہبی اور رومانوی شاعری کی اور سب میں داد پائی۔ لوگوں کو آپ کے شاہ نامہ اسلام کے اشعار بھی یاد ہیں اور آپ کا تحریر کردہ معروف گیت ابھی تو میں جوان ہوں بھی ذہنوں پر نقش ہے۔ آپ نے مسٹر ایم سی چھاگلا کی دھن پر پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کر کے ابدی شہرت حاصل کر لی۔ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی آپ کا تخلیق کردہ ہے۔ قومی ترانے کی تخلیق پر یونس کمال لودھی کی کتاب میں ترانے کی تخلیق کے تمام مراحل کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے 3 شادیاں کی۔ آپ کے زندگی پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے اور یقیناً مستقبل میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ نے 21 دسمبر 1982 کو وفات پائی۔ آپ کی وفات پر آپ کے جائے مدفن کے لیے جگہ کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ کی اور آپ کے ورثاء کی خواہش تھی کہ آپ کو بادشاہی مسجد کے باہر مزار اقبال کی دوسری جانب دفن کیا جائے، مگر محکمہ آثار قدیمہ کے قوانین کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لہٰذا آپ کو امانتاً ماڈل ٹاؤن جی بلاک میں دفن کر دیا گیا۔ انہیں کسی اہم جگہ دفنانے کا فیصلہ 7 سال تک التوا میں پڑا رہا۔ پھر حفیظ میموریل کمیٹی کی کوششوں سے حکومت پنجاب نے اقبال پارک میں جگہ دے کر 1988 میں تعمیر کا کام شروع کیا۔ اندازاً آپ کے مقبرے کی تعمیر پر 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ مزار کی پیشانی پر قومی ترانہ درج ہے۔ مزار میں آپ کی نظم معجزہ اور سلام کے اشعار کے علاوہ آپ کے دیگر اشعار بھی نظر آتے ہیں۔ لوح مزار کی پشت پر درج ذیل اشعار کنندہ ہیں۔ اہل دل کی زندگی ہے زندگی، روح کی تابندگی ہے زندگی، ہو گئے رخصت جہاں نور و سرور، کچھ نہیں شرمندگی ہے زندگی۔ حفیظ جلندری کو ان کی خدمات کے اعتراف میں مینار پاکستان کے احاطے میں دفن تو کر دیا گیا، مگر شاید اس کے بعد ہم ان کو بھول گئے۔ کچھ عرصہ قبل مزار کی بہت بری حالت تھی۔ اس حوالے سے سعدیہ سہیل رانا نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد بھی جمع کروائی۔ جب گریٹر اقبال پارک کا منصوبہ شروع ہوا تو مزار کی طرف بھی توجہ دی گئی اور اس کی مرمت ہوئی۔ آپ کے مزار کا نقشہ ترک نیاد نصر الدین مراد کی فرم مراد ایسوسی ایٹس نے تیار کیا۔ اسی فرم نے مینار پاکستان کا نقشہ بھی بنایا تھا۔ حفیظ جلندری کا مزار علامہ اقبال کے مزار سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں سنگ سرخ کی بجائے سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ 28 دسمبر 1991 کو ان کے جسد خاکی کو تابوت میں ماڈل ٹاؤن قبرستان سے مینار پاکستان کا احاطہ تعمیر کردہ مزار میں منتقل کیا گیا۔ مزار تو مکمل ہو گیا، مگر پھر بھی ہماری نااہلی دیکھیے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اردو کی کتاب میں حفیظ صاحب کے تعارف کے ساتھ تصویر جگن ناتھ آزاد کی چھاپ دی، جس کی عقیل عباس جعفری صاحب نے نشاندہی کی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو قومی ہستیوں کو فقط یوم پیدائش یا یوم وفات پر یاد کرتے ہیں۔ والدین سے اس ویڈیو کے ذریعے میں گزارش کروں گا کہ مینار پاکستان کی سیر پر جائیں تو بچوں کو حفیظ جلندری کے مزار پر بھی ضرور لے کر جائیں، تاکہ وہ ان ہستیوں سے واقف ہو سکیں، اور جب ان کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہو تو ان کی کتب بھی بازار سے خرید دیں۔ حفیظ صاحب نے بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ بچوں کو ہاتھ میں کھلونوں کے ساتھ کتاب بھی دیں تاکہ ان کا کتاب سے رشتہ مضبوط ہو۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔